السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قربانی صرف ایک رسم نہیں بلکہ ایک عظیم عبادت ہے جو ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد دلاتی ہے۔ مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ قربانی جیسے عظیم اور مبارک عمل میں ہم میں سے بہت سے لوگ جانے انجانے میں ایسی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں جو نہ صرف سنت کے خلاف ہوتی ہیں بلکہ جانور کو بھی غیر ضروری تکلیف دیتی ہے۔ ان غلط طریقوں کی وجہ سے نہ صرف قربانی کا ثواب متاثر ہوتا ہے بلکہ بعض اوقات کچھ ایسے زہریلے مادے گوشت میں شامل ہو جاتے ہیں جو ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قربانی شریعت کے مطابق ہو، جانور کو زیادہ تکلیف نہ ہو اور گوشت بھی صحیح اور پاکیزہ رہے تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ذبح کے متعلق آپ ایسی 3 باتیں جانیں گے جو ہر مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے۔ جانور کو کس پوزیشن پر لٹانا ہے، چھری کیسے اور کہاں تک چلانی ہے، اور قربانی کے وقت کون سی دعا پڑھنی ہے۔ پہلی بات، جانور کو کیسے لٹانا ہے۔ قربانی کے وقت سب سے پہلی چیز ہے جانور کو صحیح طریقے سے لٹانا۔ اکثر لوگ ایک عام سی غلطی کرتے ہیں کہ وہ صرف جانور کے چہرے کو قبلہ کی طرف کر دیتے ہیں۔ قربانی کرنے والے کا چہرہ قبلہ کی طرف ہے یا نہیں، اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، جبکہ اصل یہ ہے کہ جانور کو اس طرح لٹایا جائے کہ قربانی کرنے والا بھی قبلہ رخ ہو۔ اب اگر ہم ہندوستان اور پاکستان کی بات کریں تو یہاں جانور کو اس طرح لٹائے کہ جانور کا چہرہ جنوب یعنی ساؤتھ کی طرف اور دم شمال یعنی نارتھ کی طرف ہو، اور اسے بائیں کروٹ پر لٹایا جائے جیسا کہ سنت ہے۔ آپ اس پوزیشن کو اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی اور عمل میں سہولت ہو۔ اور جانور کو لٹاتے وقت یہ دعا پڑھے: انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اب آتی ہے سب سے اہم بات، یعنی چھری چلانے کی۔ لیکن اس سے پہلے ایک بنیادی اصول سمجھ لیجئے کہ شریعت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جانور کو ذبح کرتے وقت کم سے کم تکلیف دی جائے۔ تو سب سے پہلا کام ہے کہ چھری کو خوب اچھی طرح تیز کرے، لیکن جانور کے سامنے نہیں، ورنہ وہ خوف زدہ ہو جائے گا اور یہ رحم کے خلاف ہے۔ چھری اتنی تیز ہونی چاہیے کہ ایک ہی وار میں ذبح مکمل ہو جائے، بار بار رگڑنے کی ضرورت نہ پڑے، کیونکہ یہ عمل جانور کے لیے شدید اذیت کا باعث بنتا ہے۔ اب یہاں ایک عام غلطی لوگ یہ کرتے ہیں کہ خود صرف کچھ نام کی چھری چلاتے ہیں اور پھر کسائی کو سونپ دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے ذبح میں دیر لگتی ہے اور جانور کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو اگر آپ خود ذبح کرنا چاہتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن پورے طور پر ذبح کرے، ورنہ بہتر یہ ہے کہ پہلے ہی سے کسی ماہر شخص کو سونپ دے۔ اب سوال آتا ہے کہ چھری کہاں سے کہاں تک چلانی ہے۔ تو یاد رکھیں، گلے کے کسی بھی حصے سے ذبح کیا جا سکتا ہے، لیکن اس طور پر کہ 4 رگیں کٹ جائیں، ایک خوراک کی نالی، دوسری سانس کی نالی، اور ان دونوں کے اطراف میں 2 خون کی رگیں ہوتی ہے۔ وہ ان رگوں کے کٹنے سے دماغ کو خون پہنچنا بند ہو جاتا ہے اور جانور جلد بے ہوش ہو جاتا ہے، جس سے درد کا احساس کم ہوتا ہے اور خون بھی اچھی طرح سے نکلتا ہے۔ جب آپ ان 4 رگوں کو کاٹ چکے تو اب بس رک جائیے، آگے ہرگز نہ بڑھیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں اکثر لوگ انجانے میں یا جلد بازی میں ایک بہت بڑی غلطی کر بیٹھتے ہیں، اور وہ ہے حرام مغز یعنی اسپائنل کورڈ کا کاٹ دینا۔ اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ یا کسائی ذبح کے فوراً بعد چھری کی نوک سے حرام مغز پر وار کر دیتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ جانور جلدی ٹھنڈا ہو جائے گا اور سارا خون نکل جائے گا، لیکن ایسا نہیں۔ حرام مغز کے کٹتے ہی دماغ اور جسم کے درمیان جو رابطہ ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، جانور بظاہر ساکت ہو جاتا ہے، ہاتھ پاؤں نہیں ہلاتا، لیکن اندر سے وہ تکلیف محسوس کرتا ہے، اور یہ ظاہری سکون بدن کے مفلوج ہو جانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر نقصان یہ کہ دل کی دھڑکن رک جاتی ہے، جس کی وجہ سے خون نکلنا بند ہو جاتا ہے، اور وہی خون گوشت میں جمع ہونے لگتا ہے، جبکہ ذبح کا مقصد ہی خون نکالنا ہوتا ہے۔
اب مسئلہ صرف اتنا نہیں بلکہ حرام مغز کے کٹنے کے صدمے اور تکلیف سے بعض مرتبہ جسم میں خاص کیمیائی مادے جیسے ہسٹامین وغیرہ خارج ہوتے ہیں جو سیدھے طور پر گوشت میں مل جاتے ہیں۔ ان مادوں کی وجہ سے کچھ مدت کے بعد گوشت میں بدبو، کالا پن اور ذائقے میں بگاڑ آ جاتا ہے، اور بسا اوقات ایسا گوشت کھانا گیس، بدہضمی اور جلدی امراض کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ اس لیے جب 4 رگیں کٹ جائے تو انتظار کیجئے خون کے اچھی طرح نکل جانے کا، اس کے بعد ہی آگے کی کارروائی کریں، اور چھری چلانے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیں، اللہم منک ولک، پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرے، اور ذبح کر لینے کے بعد یہ دعا پڑھے، اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم و خلیلک ابراہیم علیہ السلام۔ اور اگر کسی اور کی طرف سے ذبح کر رہے ہوں تو منی کی جگہ من کے بعد اس شخص کا نام لے لیں۔ اب آپ سمجھ چکے ہوگے کہ ذبح کرنے میں ایک چھوٹا سا قدم نہ صرف ثواب کم کر سکتا ہے بلکہ جانور پر ظلم اور خود ہماری صحت کے لیے بھی خطرہ بن سکتا ہے۔ اگر ویڈیو فائدہ مند لگی ہو تو لائک کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور آگے شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی جان سکیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ہم ہر ہفتے ایک نئی ویڈیو آپ کے لیے لاتے رہتے ہیں۔